الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہم آپ کے سامنے فتاوی سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کے چند فتاوی جات ہیں، ان کا ایک سلسلہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو کہ سوال و جواب کی صورت میں موجود ہیں۔ تو آئیے ہم سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ سے سوال ہو رہا ہے۔ مبارک سے ایک خاتون ہیں، ان کا سوال ہے کہ میں اپنے مسلمان خاندان کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں اور وہیں پر ڈنمارک میں اپنے خاندان کے ساتھ رہائش پذیر ہوں۔ الحمدللہ وہ کہتی ہیں کہ میرے 3 بچے بھی ہیں۔ ایک بار سخت غصے کی حالت میں میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر گالم گلوچ کی اور بدزبانی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے میں نے استعمال کی۔ استاذی کے الفاظ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیے۔ اس وقت میرے شوہر نے مجھے کہا کہ آپ مجھ سے بات نہ کریں، میرے سے تعلقات ختم کر دیے، اور حتیٰ کہ مجھے یہ کہا کہ آپ دین اسلام سے خارج ہو چکی ہیں، مطلب مرتد ہو چکی ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ میرا آپ کے ساتھ نکاح بھی ختم ہو چکا ہے اور میرا ذبیحہ بھی کھانا حلال نہیں ہے۔ میری وفات کے بعد میرے خاوند کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا اور وہ میرے وارث نہیں بنیں گے۔ میری نماز جنازہ بھی ادا نہیں کی جائے گی اور مجھے غسل و کفن بھی نہیں دیا جائے گا، بلکہ میری لاش کو کتوں کے سامنے پھینک دیا جائے گا، اور میرا ترکہ ہے جو میں حصے میں چھوڑوں گی وفات کے بعد وہ عام مسلمانوں کے لیے مال فے کے طور پر استعمال ہوگا۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے اس مسئلے کے حل کے لیے عورت سوال کر رہی ہیں کہ آیا یہ میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں، کیونکہ مجھے اس عمل پر کافی ندامت ہوئی، کافی میں پریشان ہوں، اور آیا یہ میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ وآلہ وصحبہ وبعد۔ سماحت الشیخ فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر گالم گلوچ کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، انسان کو اپنے دین سے الگ کر دیتا ہے، مرتد بنا دیتا ہے، اور اس بات پر شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر تمام مسلمانوں کا اجماع ثابت ہے۔ اگر ایسا شخص توبہ نہ کرے تو اس شخص کو سزائے موت کا وہ شخص حقدار ہے، سزائے موت اس کو دی جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شیخ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمائی کہ ایک مسلمان کا خون صرف 3 وجہ ہیں جن کی وجہ سے جائز ہو سکتا ہے۔ وہ 3 وجوہات کیا ہیں کہ شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کر کے ختم کر دیا جائے گا، اس کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، تو اس کی جان لی جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص کسی شخص کو بغیر کسی کے ساتھ کے جرم کے قتل کرتا ہے تو اس قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ نمبر 3 کہ کوئی شخص اگر مسلمان ہے اور وہ مرتد ہو جاتا ہے، مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر وہ الگ ہو جاتا ہے، تو اس شخص کو بھی سزائے موت دی جائے گی۔ یہاں پر اس سوال سے ہمیں یہ بات اور شیخ کے اس جواب سے ہمیں
یہ مسئلہ کھل کر ملا، ہمیں یہ سبق ملا اس مسئلے سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر کوئی گالم گلوچ کرتا ہے اور اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا، یعنی کوئی خیال نہیں کرتا، معنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو بے حد طنز و تنقید کرتا رہتا ہے، یقیناً وہ شخص اپنا ایمان ضائع کر دیتا ہے اور وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے جو یہ سوال ہوا، اس سوال کے جواب میں ہمارے لیے بھی سبق تھا کہ ہم آج کل جو مسلمانوں کے اندر یہ چیز عام ہے، مصائب اور مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو گالیاں دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر تنقید کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی توقیر کی جاتی ہے، یعنی حقیر سمجھا جاتا ہے، اس کی تحقیر، اس کی مذاق کی جاتی ہے، اس کے ساتھ استہزاء والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو لہذا ایسے لوگوں کو اس چیز سے ڈرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر استہزاء کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وعندی والتوفیق باللہ۔